मजलिस के आगाज़ के लिए बड़े ही अदब व एहतराम से गुज़ार हो जनाब यूनुस अब्बास साहब से उनके इस्तक़बाल वाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम खाशिऊन मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मालूमीन। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून। उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वलक़द खलक़नल
الإنسان من سلالة من الطين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد मजलिस का आगाज़ तिलावत रब्बानी से हो चुका है और मैं हज़रात से गुज़ार हूँ जो बाहर तशरीफ़ फरमा है उनसे गुजारिश है कि फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आए। मजलिस का आगाज़ हो चुका है। एक मतलब चंद शेर आपकी समात के हवाले कर रहा हूँ कि मेरे हक़ में ये खुदा का फ़ैसला रखा जाएगा, कि मेरे हक़ में खुदा का ये फ़ैसला रखा जाएगा।
چشم نم میں تحفہ عشق ازاں رکھا جائے گا، چشم نم میں تحفہ پتہ چل جائے گا۔ بہت مشکل ہوتا ہے، اپنا نہیں ہوتا، جو ہم سے دور ہوتا ہے وہ اپنا ہو جاتا ہے، پر انسان پہچان نہیں پاتا۔ شعر سماعت فرمائیں، تحفہ عشق ازاں رکھا گیا، کون ہے اپنا پرایا پتہ چل جائے گا، اس لیے یہ مجلسوں کا سلسلہ رکھا گیا۔ آ گئے جبریل بھی خدمت گزاری کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حسین کے چاہنے والے ہیں، یہاں جبریل آتے ہیں ہماری خدمت گزاری کے لیے۔ شعر سماعت فرمائے، کون ہے اپنا پرایا پتہ چل جائے گا، اس لیے یہ مجلسوں کا سلسلہ رکھا گیا، اس لیے یہ مجلسوں کا سلسلہ رکھا گیا۔ آ گئے جبریل بھی خدمت گزاری کے لیے، جب عزا خانے میں شہ کا تعزیہ رکھا گیا۔ آ گئے جبریل بھی خدمت گزاری کے لیے، جب عزا خانے میں شہ کا تعزیہ رکھا گیا۔ کرب و بلا میں موت بھی آئی تو شیریں ہو گئی، کرب و بلا میں موت بھی آئی رکھا گیا۔ صرف قاسم کے لیے یہ ذائقہ رکھا گیا، کرب و بلا میں صبر کا معیار پرکھا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کرب و بلا میں صبر نہیں تھا، میں بتاتا ہوں صبر کتنا تھا۔ سورہ کہف پڑھ کے نوکے سنا پر ٹھہرے، جب سر تن سے جدا کیا گیا تو نیزے کی انی پر رکھا، اور وہاں سے میرے مولا نے سورہ کہف پڑھا۔ شعر سماعت فرمائے کہ سورہ کہف پڑھ کے نوکے سنا پر ٹھہرے، غیر ممکن ہے نوکے سنا پر ٹھہرے، غیر ممکن ہے وہاں کوئی پیمبر ٹھہرے۔ جس طرح صفِ مقتل میں کھڑے تھے شبیر، شیخ ہمراہ وہاں صرف 72 ٹھہرے، شیخ ہمراہ وہاں ہی دے دی۔ میرے مولا غازی نے چلوں میں فرات کا پانی لیا، پھر لینے کے بعد دریا پہ واپس ڈال دیا۔ شعر سماعت فرمائے کیوں ڈالا؟ بس یہ کہتے ہوئے پانی کو رہائی دے، اگر چاہوں تو چلوں میں سمندر ٹھہرے، اس لیے بھائی نے ایک بھائی کو تلوار نہ دی، اس لیے بھائی نے ایک بھائی کو تلوار نہ دی۔ ایسا نہ ہو جہاں صفین کا منظر ٹھہرے، ایسا نہ ہو جہاں صفین کا منظر ٹھہرے۔ زمین کربلا ایک واحد زمین ہے جہاں پر 1,24,000 انبیاء گزرے، لیکن کوئی انبیاء کسی کا گھٹنا چھلا، کسی کا انگوٹھا چھلا۔ شعر سماعت فرمائے، یہ شعر سماعت جس جگہ پائے نبوت میں بھی لرزش آئی، مطمئن ہو کے وہاں پر علی اصغر ٹھہرے۔ جس جگہ پائے نبوت میں بھی لرزش آئی، مطمئن ہو کے وہاں پر علی اصغر ٹھہرے، کہ تیرے ہنسنے سے امامت کی تھکن دور ہوئی، کہ تیرے ہنسنے سے امامت کی تھکن دور ہوئی، کہ تیرے ہنسنے سے امامت کی تھکن دور۔ کون ہے شیر تیرے قد کے برابر ٹھہرے؟ آئے انبیاء محمد کی زیارت کر لے، اس سے پہلے کہ سینہ سینے کے اندر ٹھہرے، اس سے پہلے کہ سینہ سینے کے اندر ٹھہرے، کہ ہر قدم مقصد سرور کی حفاظت ہوگی، کہ ہر قدم مقصد سرور کے توق گردن میں ہو یا پھر جسم میں لنگر ٹھہرے، اس لیے باندھا تھا پیشانی حر پہ رومال۔ میرے مولا حسین نے جناب حر کی پیشانی پہ رومال باندھا۔ لوگ کہتے ہیں رومال باندھا تھا تاکہ خون رک جائے، میرا عقیدہ سنیے۔ شعر سماعت فرمائے کہ ہر قدم مقصد سرور کی حفاظت ہوگی، توق گردن میں ہو یا پھر جسم میں لنگر ٹھہرے، اس لیے باندھا تھا پیشانی۔ یہ وہ جنت ہے یہاں حر کا مقدر ٹھہرے، کہ کتنی اونچائی پہ نظر آتی ہے کرب و بلا، کہ کتنی اونچائی پہ نظر آتی ہے کرب و بلا۔ آ ذرا دیر زمین پر ٹھہرے، مقطع سماعت فرمائے کہ فرش مجلس پہ ابھی محو بکا ہے حسن، کہ فرش مجلس پہ ابھی محو بکا ہے حسن، ملک الموت سے کہہ دو ذرا باہر ٹھہرے۔ ابھی فرش مجلس پہ محو بکا ہے حسن،
ملک الموت سے کہہ دو ذرا باہر ٹھہرے. انہی مصروں کے زیر سایہ میں گزار ہوں جناب حسین رضوی سلم حسین کے استقبال باز بلند نعرہ صلوات. حسین آئیے. باز بلند نعرہ صلوات. کب لگے وہاں پہ انہیں کھیل میں لگائے لوگوں کو پتھر مارنے مولو شنگر تو ماتم تو نبی کی نواز ہے ماتی روپے تو ایسے نہیں مارتے. تو پھر آپ بھی یودے گا جتنے بیٹا ہوئے گا علی نام رکھتے گے. بی بی شکینہ نے کہا مولا عباس پانی ڈا بابا نے لایا تھی مولا عباس درجہ کھلائیں گے. وہاں پہ انہوں نے خیمے میں پانی بھرا ایک تیر آیا مار بنائی مولا حسین بھی دونوں ہاتھ کر مولا پورا پانی بہہ گیا. مولا حسین کے پورے ہاتھ کٹ گئے اور مولا حسین وہیں پہ شہید ہو گئے. باز بلند نعرہ صلوات. کیا یہ تھے جناب حسین رضوی صاحب. اگلے امام حسین کے ننھے سے ذاکر کو بھیجنے سے پہلے ایک شعر سماعت فرما لیں کہ جناب فضا میں اور جناب قمبر میں گفتگو ہو رہی تھی. گفتگو بحث میں بدلی. شعر سماعت فرمائیں کہ جناب قمبر نے کہا کہ میرا رتبہ کیا ہے اور جناب فضا نے بتایا کہ میرا رتبہ کیا ہے کہ شاہوں سے بڑھ گیا ہے جو رتبہ مجھے ملا. شاہوں سے بڑھ گیا ہے جو رتبہ مجھے ملا. خلد بری میں اعلیٰ ریاست میں پاؤں گا. خلد بری میں اعلیٰ ریاست میں پاؤں گا. دامن علی کا تھام کر جنت میں جاؤں گا. دامن علی کا تھام کر جنت میں جاؤں گا. جناب فضا نے جناب قمر کو جواب دیا. فضا نے یہ کہا کہ مبارک ہو مرتبہ. فضا نے یہ کہا کہ مبارک ہو مرتبہ. آل نبی کے در سے ہمیں کیا نہیں ملا. آل نبی کے در سے ہمیں کیا نہیں ملا. صدقے میں فاطمہ کے یہی صاف کہتی ہوں. صدقے میں فاطمہ کے یہی صاف کہتی ہوں. آج دیکھ لے ابھی سے میں جنت میں رہتی ہوں. دیکھ لے ابھی سے میں جنت میں رہتی ہوں. انہی مصروں کے زیر سایہ میں گزار ہوں جناب علی رضوی صاحب علی رضوی سلم حسین کے استقبال باز بلند نعرہ صلوات. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ سات وفی کل سات ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وآئینہ حتی تسکنہ ارزقا تقوی ودیمتیہ فیہا طویلا برحمتک ارحم الراحمین. اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علی جو آ گیا میرے زبان پر. ناد علی جو آ گیا میرے زبان پر. جبریل مسکرانے لگے آسمان پر. جبریل مسکرانے لگے آسمان پر. مشکل کی کیا مجال جو میرے گھر میں آ سکے. مشکل کی کیا مجال جو میرے گھر میں آ سکے. ناد علی لکھا ہے میرے مکان پر. میں حسینی ہوں
میری جان عزاداری ہے، فتح شبیر کا اعلان عزاداری ہے، ہر قدم پہ میری پہچان عزاداری ہے، میرا مقصد میرا ایمان عزاداری ہے، نو شبیر کا لوری میں سنایا مجھ کو، میری ماں نے عزادار بنایا مجھ کو۔ سلوات۔ شیخ جناب سید علی رضوی صاحب سرکار، ایک ویڈیو آئی تھی تنظیم المکاتب کے پرنسپل جناب صفی حیدر صاحب کی، انہوں نے کہا کہ روزے، مسجدیں، یہ جو شبیاں آپ بناتے ہیں یہ اصل کی تڑپ ختم کر دیتی ہیں، اور یہ اصل کی تڑپ ختم کر دیتی ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ جیسے مثال جو انہوں نے دی، انہوں نے وہ مثال یہ دی کہ جیسے کسی شیر خوار بچے کو ماں جب دودھ پلاتی ہے، جب ماں کے ذہن میں دودھ نہیں پلانا ہوتا ہے تو بچے کو چسنی پکڑا دیتی ہے اور وہ بچہ اس سے بہل جاتا ہے، چسنی سے بچہ بہل جاتا ہے۔ اسی طریقے کے جملے انہوں نے منبر سے استعمال کیے جو قابل شان نہیں تھے، قابل عظمت نہیں تھے، یہ لفظ بہت غراب تھا، آپ کچھ اور لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے۔ تو 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ جو انہوں نے کہا کہ شبی، یہ جو شبی ہے یہ اصل کی طلب ختم کر دیتی ہے۔ شاید انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی، تاریخ میں بہت سی شبیہ بھی تھی۔ شعر سماعت فرمائے، کرتی ہے ختم نقل اگر اصل کی طلب، کرتی ہے ختم نقل اگر اصل کی طلب، بولے گا یہ شبیہ پیمبر کو دیکھ کر، بولے گا یہ شبیہ پیمبر کو دیکھ کر، تاریخ پڑھ کے دیکھ کہتے تھے یہ حسین، تاریخ پڑھ کے دیکھ کہتے تھے یہ حسین، نانا کی یاد آتی ہے اکبر کو دیکھ کر، نانا کی یاد آتی ہے اکبر کو دیکھ کر، نانا کی یاد آتی ہے اکبر کو دیکھ کر۔ شعر سماعت فرمائیں کہ آئے ہیں عباس دلاور مقتل میں، آئے ہیں عباس دلاور مقتل میں، کیا ہوگا صفین کا منظر مقتل میں، کیا ہوگا صفین کا منظر مقتل میں، خون کے سب پیاسے ہیں خنجر مقتل میں، خون کے سب پیاسے ہیں خنجر مقتل میں، ہم بھی لے کر آئے ہیں سر مقتل میں، ہم بھی لے کر آئے ہیں سر مقتل میں، اب ترکش میں تیر نظر نہ آئیں گے، اب ترکش میں تیر نظر نہ آئیں گے، آئیں گے کچھ دیر میں اصغر مقتل میں، آئیں گے کچھ دیر میں اصغر مقتل میں، کتنے ہی تم پہرے لگا دو دریا پر، کتنے ہی تم پہرے لگا دو دریا پر، پھول کھلیں گے پھر بھی 72 مقتل میں، پھول کھلیں گے پھر بھی 72 مقتل میں، پوچھ لو جا کر جون سے حر کے بارے میں، پوچھ لو جا کر جون سے حر کے بارے میں، بنتا ہے ایسو کا مقدر مقتل میں، بنتا ہے ایسو کا مقدر مقتل میں، آئے ہیں یوسف بھی بلائیں لینے کو، آئے ہیں یوسف بھی بلائیں لینے کو، آئے ہیں یوسف بھی بلائیں لینے کو، جاتے ہیں کس شان سے اکبر مقتل میں، جاتے ہیں کس شان سے اکبر مقتل میں، دیکھ لیا قاسم کی شجاعت کا منظر، دیکھ لیا قاسم کی شجاعت کا منظر، آ جاتے اگر مرحب و انتر مقتل میں، آ جاتے اگر مرحب و انتر مقتل میں، کہ کرب و بلا کو بھائی بہن نے جیت لیا، کہ کرب و بلا کو بھائی بہن نے جیت لیا،
کام کیا دونوں نے برابر مقتل میں، کام کیا دونوں نے برابر مقتل میں. دیکھنا اب سورج کو گہن لگ جائے گا، دیکھنا اب سورج کو گہن لگ جائے گا. چلتا ہے ایک چاند پہ خنجر مقتل میں، چلتا ہے ایک چاند پہ خنجر مقتل میں. مختصمات فرمائے کہ دین نبی پر آج نہ آنے دے حسن، دین نبی پر آج نہ آنے دی حسن. جل گئے خیمے لٹ گئی چادر مقتل میں، جل گئے خیمے لٹ گئی چادر مقتل میں. انہیں مصر کے زیر سائے میں گزاروں جناب محمد زاہد صاحب سن کے استقبال باز بلند نعرہ صلوات. باز بلند نعرہ صلوات. ایک باز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں آپ حضرت. بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئے، کہہ دو پرندوں سے گلنا مچائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں. جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. شاید رسن کی اذیت ہوئی کم، مدھم کرو بیبیوں شوہر ماتم. سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم. شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. یہ شام غریباں کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے. ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے، ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے. سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری، میں قربان اس کے میں اب اس کے واری. بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری. مگر نبض کچھ اور بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا، بدن روح کے ساتھ بچی کا سویا. نہ جاگی وہ عابد نے شانہ ہلایا، نہ جاگی وہ عابد نے شانہ ہلایا. اور اب ماج کہتے بھی شرما رہی ہے،
میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، زندہ کا در زور سے اب نہ کھولو، اے پہرے داروں اب آہستہ بولو، تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو، تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو، بابا کی خوشبو اسے آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ سرکار ایک مصرع ہوا تھا، جناب رفیع سرزوی صاحب کا مصرع تھا، انہوں نے مصرع دیا تھا کہ نیزوں پہ سورجوں کا سفر دیکھا جائے، مصرع ہے، نیزوں پہ سورجوں کا سفر دیکھا جائے گا۔ تو ایک مطلع چند شعر آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، اگر کلام پسند آ جائے تو والدین کے حق میں دعا کر دیے گا۔ بہت ہی تازہ کلام ہے کہ رکھ دو سجا کے دشت میں سر دیکھا جائے گا، رکھ دو سجا کے دشت میں سر دیکھا جائے گا، تیغوں پہ کیا پڑے گا اثر دیکھا جائے گا، تیغوں پہ کیا پڑے گا اثر دیکھا جائے گا، کرنا ہے اپنے خون سے مقتل کو مطمئن، کرنا ہے اپنے خون سے مقتل کو مطمئن، دشوار مرحلہ ہے مگر دیکھا جائے گا، دشوار مرحلہ ہے مگر دیکھا جائے گا، کرب و بلا میں کافی ہے عباس کا وجود، کرب و بلا میں کافی ہے عباس کا وجود، لوگوں میں پھر سے موت کا ڈر دیکھا جائے گا، لوگوں میں پھر سے موت کا ڈر دیکھا جائے گا، پانی ادھر تو خون کے دارے ادھر بہیں، پانی ادھر تو خون کے دارے ادھر بہیں، پانی ادھر تو خون کے دھارے ادھر بہیں، کس کا ہرا بھرا ہے شجرہ دیکھا جائے گا، کس کا ہے ہرا بھرا شجرہ دیکھا جائے گا۔ شعر سماعت فرمائیں کہ آنے دو مجھ کو منیر آغوش پہ ذرا، آنے دو مجھ کو منیر آغوش پہ ذرا، آنے دو مجھ کو منیر آغوش پہ ذرا، پھر تیر حرملہ کا ہارنا دیکھا جائے گا، پھر تیر حرملہ کا ہارنا دیکھا جائے گا، پہنچی ہے العطش کی صدائیں ادھر تک، پہنچی ہے العطش کی صدائیں وہاں تک، جائیں گے ہر ادھر سے کدھر دیکھا جائے گا، جائیں گے ہر ادھر سے کدھر دیکھا جائے گا۔ تضمین ملاحظہ فرمائیں، چڑھنے دو چڑھنے دو شام غریبہ کے اندھیرے، چڑھنے دو شام غریبہ کے اندھیرے، نیزوں پہ سورجوں کا سفر دیکھا جائے گا، نیزوں پہ سورجوں کا سفر دیکھا جائے گا، کہ حسن نے لکھ کر بھیج دیا ہے پس حجاب، حسن نے لکھ کر بھیج دیا ہے پس حجاب، کیسا ہے یہ کلام بشر دیکھا جائے گا، کیسا ہے یہ کلام بشر دیکھا جائے گا۔ میں نہیں مصروں کے ذریعے صاحب گزار جناب محمد صاحب سے ان کے استقبال واضح بلند نعرہ صلوات۔ ایک آواز بلند نعرہ صلوات۔ نسبت نہیں مجھے جہاں کے کسی خاص و عام سے، نسبت نہیں مجھے جہاں کے کسی خاص و عام سے، میرا ہے رابطہ صرف نبی اور امام سے، نسبت نہیں مجھے جہاں کے کسی خاص و عام سے، میرا ہے رابطہ صرف نبی اور امام سے، کرنا ہے مجھے 14 وسیلوں کا تذکرہ، آغاز کر رہا ہوں خدا کے کلام سے۔ ایک آواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک پنجتن پاک کی شان میں۔
علی ہیں فاطمہ ہیں اور خود محبوب داور ہیں، علی ہیں فاطمہ ہیں اور خود محبوب داور ہیں، یہ سب اپنی اپنی جگہ علم و عمل کا ایک سمندر ہیں۔ علی ہیں فاطمہ ہیں اور خود محبوب داور ہیں، یہ سب اپنی اپنی جگہ علم و عمل کا ایک سمندر ہیں۔ سفینہ ڈوب ہی نہیں سکتا نہیں میرا، محافظ 5 ہیں 12 ہیں 14 ہیں 72 ہیں۔ آواز بلند ہے سلوات۔ اپنی تقدیر جگاتے ہیں تیرے ماتم سے، اپنی تقدیر جگاتے ہیں تیرے ماتم سے، خون کی راہ بچاتے ہیں تیرے ماتم سے۔ اپنے اظہار عقیدت کا سلیقہ یہ ہے، ہم نیا سال مناتے ہیں تیرے ماتم سے۔ یہ تھے جناب محمد صاحب، ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور باز بلند نعرہ صلوات۔ 4 مصرع آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہ پتہ چلا ہے ہمیں مختلف حدیثوں سے، کہ پتہ چلا ہے ہمیں مختلف حدیثوں سے، یہ بات حق ہے جواب سلام واجب ہے۔ پتہ چلا ہے ہمیں مختلف حدیثوں سے، یہ بات حق ہے جواب سلام واجب ہے۔ حسب نسب کی دعا رن میں کر چکے ہیں حسین۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ کالا، وہ گورا، وہ سونا، وہ ہمارے لیول کا نہیں، وہ ہماری برابری کا نہیں، وہ اس کا نہیں، ہم اس کو پاس میں کیسے بٹھائیں، ہم غریب کو کیسے بلائیں۔ تو شعر سماعت فرمائیں کہ پتہ چلا ہے ہمیں مختلف حدیثوں سے، پتہ چلا ہے ہمیں مختلف حدیثوں سے، یہ بات حق ہے جواب سلام واجب ہے۔ حسب نسب کی دعا رن میں کر چکے ہیں حسین، حسب نسب کی دعا رن میں کر چکے ہیں حسین، جناب جون کا اب احترام واجب ہے۔ حسب نسب کی دعا رن میں کر چکے ہیں حسین، جناب جون کا اب احترام واجب ہے، جناب جون کا اب احترام واجب ہے، جناب جون کا اب احترام واجب ہے۔ کہ پڑھا ہے تیری شان میں قرآن سکینہ، کہ پڑھا ہے تیری شان میں قرآن سکینہ، خوش ہوگا بہت سورہ رحمان سکینہ۔ پڑھا ہے تیری شان میں قرآن سکینہ، پڑھا ہے تیری شان میں قرآن سکینہ، خوش ہوگا بہت سورہ رحمان سکینہ۔ جھولا جھلا رہے ہیں بڑی شان سے حسین، جھولا جھلا رہے ہیں بڑی شان سے حسین، لب چومتے ہیں دیکھو چچا جان سکینہ، لب چومتے ہیں دیکھو چچا جان سکینہ۔ انہی میں ضرور رسائی میں گزار ہوں جناب شہاب صاحب سے ان کے استقبال باز بلند نعرہ صلوات۔ ایک نعرے سوال لیجیے۔ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا۔ سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں
پہ اسیری کی خاک آتی ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پہ کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گئے سرور، مسافرت ہو کہ جنہیں شامیوں
گیا کہاں ڈھونڈے جناب ماں در بے تسلیوں کا پیام سلام تم پہ رسول بطول کے پیاروں سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں نہیں لئی نوم انسان کوئی خدا حافظ درند آری بے وارثی تھے جناب شہاب صاحب ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیے وہاں پر ہم لوگ کا پڑھنا بہت دشوار ہو جاتا ہے جہاں استاد آتے ہیں. اگر اصلاح فرمائیے گا.
اسلام تیرے ماتھے کا جھومر ہے فاطمہ. اپنی ماں بہنوں کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں. سن ہماری ماں بہنیں جو گھر سے بھی بڑا معلوم کرتی ہے اور اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں کہیں سے جناب فاطمہ جا رہا ہوں. شیر سماج فرمائے کہ حیدر ہے سر کا تاج تو حسنین آبرو. اسلام تیرے ماتھے کا جھومر ہے فاطمہ. اپنے سروں پہ پہلے ذرا چادریں رکھو. اپنے سروں پہ پہلے ذرا چادریں رکھو. پھر یہ کہو کہ قلب کے اندر ہے فاطمہ. اپنے سروں پہ ذرا چادریں رکھو. پھر کہو کہ قلب کے اندر ہے فاطمہ. پھر کہو کہ قلب کے اندر ہے فاطمہ. خالق کائنات تیری ذات ہے مگر. خالق کائنات تیری ذات ہے مگر. تخلیق کائنات کا محور ہے فاطمہ. تخلیق کائنات کا محور ہے فاطمہ. مرد
کیسا بھی ہو اس خاص دوا سے پوچھو، کیسے ملتی ہے شفا خاک شفا سے پوچھو، کیسے ملتی ہے شفا خاک شفا سے پوچھو۔ تمام لوگوں کی دعائیں چاہتا ہوں، تمام لوگ بہت جاگ کے سنیے گا، شعر پیش کر رہا ہوں۔ ایک دانہ بھی بکھرنے نہ دیا ماتم کا، ایک دانہ بھی بکھرنے نہ دیا ماتم کا، ایک دانہ بھی بکھرنے نہ دیا ماتم کا، کیسے باقی رہی تسبیح ادا سے پوچھو، کیسے باقی رہی تسبیح ادا سے پوچھو۔ کیا ہے شبیر بتائیں گی یہ تم کو زینب، کیا ہے شبیر بتائیں گی یہ تم کو زینب، کیا ہے شبیر بتائیں گی یہ تم کو زینب، عظمت کعبہ فقط غیب و بلا سے پوچھو، عظمت کعبہ فقط غیب و بلا سے پوچھو، عظمت کعبہ فقط غیب و بلا سے پوچھو۔ اور یہ شعر بطور خاص ایک سوال ہے جس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، سماعت فرمائیں۔ کس لیے مٹتے نہیں ہے یہ عزادار حسین، کس لیے مٹتے نہیں ہے یہ عزادار حسین، پوری دنیا پریشان ہے، بلاک ہو جاتے ہیں، گولیاں مار دی جاتی ہیں، وسفوٹ کر لیے جاتے ہیں جلوسوں میں، لیکن یہ مٹ نہیں رہے ہیں۔ کس لیے مٹتے نہیں ہے یہ عزادار حسین، ہم سے مت پوچھو یہ زہرا کی دعا سے یہ زہرا کی دعا سے پوچھو۔ یہ شعر حالات حضرت سماعت فرمائیں۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے آن لائن گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بیماری نہ پکڑ لے، ابھی بھی ڈر رہے ہیں بہت سے لوگ۔ خیر ڈرنا فطرت ہے آپ انسان کی، لیکن عزادار کی فطرت میں نہیں ہے ڈرنا۔ ہم لوگوں کو موت کے دھویں میں بھی پوچھ جاتے ہیں۔ بطور خاص سماعت فرمائیں۔ مجلس حضرت شبیر میں آنے کے لیے، مجلس حضرت شبیر میں آنے کے لیے، لے لو زہرا سے اجازت نوابا سے پوچھو، حضرت شبیر میں آنے کے لیے، لے لو زہرا سے اجازت نوابا سے پوچھو۔ تمام لوگوں کی شدت چاہتا ہوں، ایک اشارہ کیا، سماعت فرمائیں۔ اے سقیفائیوں تم کیوں ہو علی کے دشمن، اے سقیفائیوں سنیے گا، اے سقیفائیوں تم کیوں ہو علی کے دشمن، کبھی شجرے سے کبھی ماں کی خطا سے، جو ہے دنیا کے پجاری نہ بتا پائیں گے۔ ایسے ایسے لوگ دیکھیں
کہ فلم اسٹار مر رہے ہیں تو ان کا اسٹیٹس لگایا جا رہا ہے 24 محرم 3 محرم. مولا سجاد کا کوئی نبی نہیں ہے, تلوار پکڑے جا رہا جو ہے دنیا کے پجاری نہ بتا پائیں گے, جو ہے دنیا کے پجاری نہ بتا پائیں گے, عظمت فرش عطا اہل عطا سے پوچھو, عظمت فرش عطا اہل عطا سے پوچھو, عظمت فرش عطا اہل عطا سے پوچھو, ہیبت حضرت عباس عطا سے پوچھو. بطور خاتمہ فرمائے کیا بتا پائے گی, کیا بتا پائے گی ظالم کی وہ بھاگی ہوئی فوج, کیا بتا پائے گی ظالم کی وہ بھاگی ہوئی فوج, کیا بتا پائے گی ظالم کی وہ بھاگی ہوئی فوج, ہے بتے حضرت عباس خدا سے پوچھو, ہے بتے حضرت عباس خدا سے پوچھو. تمام لوگوں کی شرکت چاہتے ہو, شرکت سماعت کرے, دعا چاہتا ہوں. ظلم کی دھوپ میں جل جاتا وجود اسلام, ظلم کی دھوپ میں, حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں. ظلم کی دھوپ میں جل جاتا وجود اسلام, کیسے سایہ کیا زینب کی ردا سے پوچھو, کیسے سایہ کیا زینب کی ردا سے پوچھو, کیسے سایہ کیا زینب کی ردا سے پوچھو. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں ذرا. کیسے سایہ کیا زینب کی ردا سے پوچھو, کیسے سایہ کیا زینب کی ردا سے پوچھو, ظلم کی دھوپ میں جل جاتا وجود. میں نے کہا یا علی مدد, لفظوں کی بھیک کہہ دے عطا, یا علی مدد. قبلہ کا ایک مجلس میں انہوں نے خطاب بھی کیا تھا اور تقریر میں کہا بھی تھا کہ گڈ مارننگ کہہ دیتے ہیں, لیکن جب یا علی مدد کہتے ہیں تو موڈ خراب ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ بطور خاتمہ فرمائے اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے نجس لہو, اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے نجس لہو, جس کو بھی لگ رہا ہے برا لفظوں کی بھیک کہہ دے عطا, یا علی مدد. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حمیدہ خاتون بنت محمد داؤد کی اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نهتدی لولا ان
جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. تیسرے پارے میں 19 سے کچھ قبل تمام ہوتا ہے. اس سورہ میں اللہ نے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں، سر انبیاء کے حالات کا تذکرہ کیا ہے اور بہت سے احکامات بھی. ادخلوا فی السلم، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ کافۃً، مکمل طور پر. عزیزوں، یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ نے جو 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے تو ہر نبی دنیا میں اسی لیے آیا کہ لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا، اور مفتیوں کا کام ہے لوگوں کو اسلام میں داخل. بت پرستوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، کبھی یہودیوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، کبھی عیسائیوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، کبھی آتش پرستوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ. لیکن عزیزوں، یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہودیوں سے کہا جائے، عیسائیوں سے کہا جائے، آتش پرستوں سے کہا جائے، بت پرستوں سے کہا جائے، لا مذہب افراد سے کہا جائے، مشرکین سے کہا جائے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ. لیکن اس آیت میں اللہ یہودیوں سے یا نصرانیوں سے یا لا مذہب افراد سے یا بت پرستوں سے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. تو کم سے کم یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہے. صلوات اور صرف یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، بلکہ ان سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم شیطان کی نشانیوں کی پیروی نہ کرو. لا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی شیطان کے خطوط کی، شیطان کی نشانیوں کی پیروی نہ کرو، اتباع نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں یہ کوشش کرے کہ وہ شیطان سے محفوظ رہے اور شیطان کی پرستش نہ کرے اور شیطان کا اتباع نہ کرے، تو یہ انسان کی فلاح کے لیے کافی ہے. بڑی قیمتی بات اس وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ بات کو محسوس ضرور کریں گے. دیکھیے عزیزوں، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اب شیطان کی دشمنی کس طرح سے ظاہر ہوتی ہے؟ شیطان اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کسی کو قتل نہیں کرتا، شیطان اپنے ہاتھ میں خنجر لے کر کسی کا گلا نہیں کاٹتا، شیطان اپنے ہاتھ میں آگ لے کر کسی کا گھر نہیں جلاتا، شیطان کسی کا گلا دبا کر اس کو قتل نہیں کرتا. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. لیکن دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کا ذمہ دار شیطان قرار پاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. دیکھیے، پہلے تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کر دوں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. یہ کے بعد یہ گھر مجالس سے ابھی ایک مجلس پڑھ کے آئیں، اس کے بعد ایک مجلس اور پڑھنا ہے، لہذا آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے تو محسوس ہوں گے. بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان ہے کیا. دیکھیے، ایک کتاب ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی جس کا نام ہے معانی الاخبار. یہاں ماشاءاللہ طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. کتاب کا نام ہے معانی الاخبار.
یہ بات آپ تک پہنچانا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اخبار کسے کہتے ہیں؟ ہر گھر میں اخبار آتا ہے, نیوز پیپر آتا ہے. اخبار کسے کہتے ہیں؟ اخبار جو ہے یہ خبر کی جمع ہے, یعنی اگر بہت سی خبریں ہوں تو ان کو اخبار کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں خبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ خبر ہے, کوئی عمارت بن رہی ہے تو وہ خبر ہے. اخبار جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے آپ کی کہیں احادیث یا آپ کہیں اقوال. بہت آسانی سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اقوال یا جیسے آپ کہیں احادیث, تو ایسے ہی لفظ ہے اخبار. تو اخبار کا مطلب خبر کی جمع, یعنی معصومین کے اقوال. تو کتاب کا نام ہے معانی الاخبار. معانی الاخبار کا مطلب یہ ہوا کہ احادیث معصومین کی وضاحت کی ہے شیخ صدوق نے. وہ معصوم کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے, اور معصوم کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے, اور معصوم کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے. تو یہ اتنی دیر سے جو میں آپ کو کتاب کے بارے میں بتا رہا ہوں, یہ صرف اسی لیے بتا رہا ہوں کہ اب جو کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ فقط روایت نہیں ہے بلکہ معصوم کی حدیث ہے. اس لیے کہ اس کتاب میں احادیث معصوم کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں. کتاب کا نام ہی رکھا گیا ہے معانی الاخبار, یعنی احادیث کے معنی بیان کیے ہیں, اور وہ بھی کسی چھوٹے موٹے عالم نے نہیں بیان کیے بلکہ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے بیان کیا. صلوات پڑھے پر محمد. انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو آپ خاموش نہیں رہیں گے. تو شیخ صدوق علیہ الرحمٰن اپنی کتاب میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سرکار صادق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ ابلیس کا نام یعنی شیطان کا نام ابلیس نہیں تھا. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا, یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں, یہ کسی ذاکر کا نکتہ نہیں ہے, یہ کسی شاعر کے شعر کا مفہوم نہیں ہے, بلکہ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ اس کا نام ابلیس نہیں تھا. امام نے فرمایا کہ اس کا نام حارث تھا. کیا نام تھا اس کا؟ حارث. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. اب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پہچانے یا نہ پہچانے لیکن غدیر کو ماننے والے حارث کو خوب پہچانے. صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. تو امام نے فرمایا, اب ظاہر سی بات ہے کہ امام نے فرمایا تو اب اس کے آگے کچھ کہنے کے لیے رہی نہیں جاتا, تو فرمایا کہ اس کا نام کیا تھا؟ حارث اس کا نام تھا. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اس کا نام حارث تھا, اور یہ حارث جو تھا یہ ابلیس کیسے بنا, یہ بھی سنیے. دیکھیے آپ میری طرف متوجہ رہے, یہ حارث جو تھا یہ ابلیس کیسے بنا. امام نے فرمایا کہ جب اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے طوق لعنت اس کے گلے میں ڈال دیا. اب جب کسی کے گلے میں طوق لعنت پڑ جاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. تو جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو اسے ابلیس کہتے ہیں. کوئی صلوات پڑھا پر محمد وآلہ محمد. جو اللہ کی جو سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو اسے ابلیس کہتے ہیں. اب یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا نا کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو اسے ابلیس کہتے ہیں. اب ایک حدیث میں آپ کو اور سناؤں یا ایک خبر میں آپ کو اور سناؤں کہ پیغمبر اسلام مسجد النبوی میں تشریف فرمائے, پیغمبر کے سامنے انصار و مہاجرین تشریف فرمائے, مولا کائنات بھی بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ نے مولا علی کی طرف دیکھا کہ یا علی ذرا بلند ہوئیے. مولا علی کھڑے ہوئے. جب مولا علی کھڑے ہوئے تو رسول اللہ نے مولا علی کو مخاطب کر کے کہا کہ یا علی, روز قیامت آپ کی ولایت کے ہر منکر کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. صلوات پڑھو محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھو پر محمد وآلہ. اللہ نے صاف صاف حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تو اب آپ یہ ہمیں بتائیں کہ جب تک آدمی شیطان کو پہچانے گا نہیں, جب تک وہ شیطان سے بچے گا کیسے؟ تو شیطان کو پہچاننا بھی نہایت ضروری ہے. اب یہ بھی آپ سمجھیے کہ شیطان کرتا کیا, جیسا کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ ہاتھ میں تلوار لے کے کسی کو قتل نہیں کرتا, کسی کے گھر میں آگ لگانے کے لیے نہیں آتا, لیکن وہ یہ جتنے گناہ کائنات میں ہوتے ہیں تو شیطان اس کو انجام کیسے دیتا ہے. اب آپ قرآن مجید کا آخری سورہ پڑھیں. کیا بات ہے, قرآن مجید کا آخری سورہ پڑھیں.
آخری سورہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب رسول اللہ پر کسی نے جادو کر دیا تھا لہٰذا یہ سورہ نازل ہوا. آپ ذرا غور فرمانا کس کی ہمت و جرأت ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل اللہ کے رسول پر. ہم اہل بیت کے در سے وابستہ رہتے ہیں، کوئی ہم پر جادو نہیں کر سکتا تو ان پر کون جادو کرے گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل لیکن اس سورہ کو پڑھیے، آپ سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں ہو سکتا ہے کبھی اس رخ سے آپ نے سورہ کو بغور نہ کیا، حالانکہ میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں سب طلباء ہیں، لیکن ہر حال میں علم کے اعتبار سے مجھ سے بہت بلند ہے. بہرحال ان کی داد جو ہے وہ بھی ہمت افزائی کے لیے ہے. تو ذرا آپ اس آیت اس سورہ کو پڑھیں، آخری سورہ 114واں سورہ، اسی کے اوپر قرآن تمام ہو جاتا ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. مطلب کیا ہوا؟ قل یعنی کہو، اللہ کہہ رہا ہے نا کہو. قل اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں. کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ یعنی کس کی طرف سے پناہ چاہتا ہوں؟ کس کے دامن میں پناہ چاہتا ہوں؟ قل اعوذ برب الناس، جو انسانوں کا رب ہے، ملک الناس، جو انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، غلط ترجمہ تو نہیں کر رہا ہوں، الہ الناس، انسانوں کا معبود ہے. اب کس چیز سے پناہ چاہتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل. ہو سکتا ہے کوئی بالکل نئی بات آج میں آپ کے حوالے کر جاؤں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اختصار پیش نظر ابھی ایک مجلس اور پڑھنا ہے. لیکن بہرحال ایک عرصہ ہو گیا یہ مجلس ہمیں پڑھتے ہوئے، اور بہت ظاہر سی بات ہے کہ ایک عالم دین کے گھر کی مجلس ہے تو کوئی کمی بھی نہیں رکھنا. کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض تو کر رہی ہیں. تو کیا کہا جاتا ہے کہ میں امان چاہتا ہوں. کس سے؟ رب الناس سے، انسانوں کے رب سے، انسانوں کے بادشاہ سے، انسانوں کے معبود سے. کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس الذی، یعنی شیطان کے وسوسوں سے. کس سے؟ شیطان کے وسوسوں سے. اب شیطان کے وسوسوں سے میں پناہ چاہتا ہوں. اب کوئی ڈر نہ جائے شیطان سے، غور نہیں کر رہے، کوئی ڈر نہ جائے شیطان سے کہ وہ اتنا بڑا شیطان اب وہ وسوسے پیدا کر دے گا تو آدمی نروس نہ ہو جائے. آپ غور نہیں کر رہے، ہمت نہ چھوڑ دے. اس لیے اللہ نے کہا وہ خناس ہے. اب بھی نہ سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ اللہ نے بتایا کہ بھائی اسے ڈرو ورو نہیں. اس کی شان یہ ہے کہ وہ خناس ہے. خناس کا مطلب آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ خناس کا مطلب جا کے دیکھیے کہ قرآن مجید آپ کے گھر میں رکھا ہوگا. خناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں بھی خناس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن معلوم کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لیکن خناس کہتے کسے؟ آپ کو پتا ہے خناس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ یہ شیطان جو ہے یہ خناس ہے، پیچھے ہٹ جانے والا ہے. خدا کے لیے بھائی تھوڑا سا بیدار ہو. یہ کیا سنا آپ نے؟ خناس کا مطلب کیا ہے؟ خناس کا مطلب ہے پیچھے ہٹ جانے والا، پیچھے ہٹ جانے والا. یہ کچھ آپ کو وہی مزاج نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا ہے کہ عمرو ابن عبد ود رسول اللہ کے خیمے میں نیزہ چبھائے ہوئے اور کہہ رہا آؤ میرے مقابلے پر، اور ایک صاحب کھڑے ہو کے اس کی شجاعت کے قصیدے پڑھ رہے ہیں کہ اس نے تو اونٹ کا بچہ اٹھا لیا تھا اور یہ کر لیا تھا وہ کر لیا تھا کہ لوگ اور ڈر جائیں. تو رسول اللہ نے کہا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے؟ یہ رسول نے کتا نہیں کہا بلکہ کتا کہہ کے لوگوں میں ہمت پیدا کرنے کی کوشش. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو کتا ہے. من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے بجائے؟ وہی کام یہاں ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہے تو خناس ہے، اس سے ڈرو نہیں، پریشان نہ ہو. خناس ہے. خناس کا مطلب کیا ہوا؟ بھاگ جانے والا ہے. اب میرے خیال میں مقصد سے اور قریب ہو گیا. پیچھے ہٹ جانے والا ہے، بھاگ جانے والا ہے. آخر میں اللہ کہہ رہا من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی. ایک بات سمجھ میں آئی کہ شیطان جنوں میں ہو تب بھی بھاگ جانے والا، سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ اور اگر انسانوں میں ہو تب بھی بھاگ جانے والا. تو ایک شیطان کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ بھاگ جانے والا. آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ شیطان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بھاگ جانے والا ہے. اب پہچاننا آپ کا کام ہے. بدر کا میدان آپ کے سامنے، احد کا میدان آپ کے سامنے، خیبر کا میدان آپ کے سامنے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل.
کا کام کیا ہے کہ یہ دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، شبہ پیدا کرتا ہے. بس یہیں تک مجھے آپ کو لانا تھا. شیطان کا کام کیا ہے کہ یہ شبہ پیدا کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے. اب وسوسے کیسے پیدا کرتا ہے یہ تو میرے خیال میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں. صبح کا وقت ہے، آنکھ کھل گئی، اذان ہونے والی ہے، اب سوچا کہ بھئی اٹھ جائیں نماز پڑھ لیں، اور شیطان نے وسوسہ پیدا کر دیا. نے کہا رہے تھوڑی دیر اور سو، ابھی اذان کا وقت آیا نہیں تھا، آنکھ کھل گئی تھی، لیکن ابلیس نے وسوسہ پیدا کر دیا دل میں. بھائی اتنا سا کام وہ کرتا ہے، وہ کسی کا پیر پکڑ کے تھوڑی روکتا ہے کہ تم مسجد کی طرف نہ جاؤ، خالی وسوسہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسی وسوسے کا ہر آدمی شکار ہو جاتا ہے. میں کہا بھائی تھوڑی دیر اور سو لو تو اذان ہو جائے گی. اور اس کے بعد لیٹے تو پتہ چلا 7 بجے آنکھ کھلی، اذان کا وقت بھی نکل گیا اور نماز کا وقت بھی نکل گیا. تو شیطان جو ہے وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، ہر موقع پر وسوسے پیدا کرتا ہے. تو شیطان کا کام ہے وسوسے پیدا کرنا. دیکھیں اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ بہت قیمتی ہے. دیکھیں قبلہ انسان کے دل کے ساتھ تصرف یا تو رحمان کی طرف سے ہوتا ہے اور یا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. آپ شاید کہیں اور چلے گئے. یا تو انسان کے دل کے ساتھ تصرف، دل کے ساتھ تصرف سمجھا، دل کے ساتھ تصرف جو ہے یا تو رحمان کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے، اور یا پھر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. جب دل کے ساتھ تصرف شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو اسے وسوسہ کہتے ہیں. سن رہے؟ اور جب دل کے ساتھ تصرف رحمان کی طرف سے ہوتا ہے تو اسے الہام کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنی آسانی سے آپ اس جملے کو سنیں گے کہ بھائی وسوسہ جب ہوتا ہے وہ جب شیطان تصرف کرتا ہے انسان کے دل کے ساتھ تو وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور جب رحمان تصرف کرتا ہے کسی کے دل کے ساتھ تو اسے الہام کہتے ہیں، اسے الہام کہتے ہیں. عزیزوں آپ کو معلوم ہے کسی شخص نے ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام مولا آپ کو سلامت رکھے. جیسے آپ سن رہے ہیں کسی نے 5ویں امام سے سرکار باقر العلوم سے سوال کیا، سوال بھی بڑا اہم تھا، اور وہ سوال آج کل بھی لوگ کرتے ہیں. میں کہا بھائی مجلس ہوتی ہے اور ذاکر ممبر سے فضائل بیان کرتا ہے اور مجمع واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ، اور لوگ نعرے لگانے لگتے ہیں، واہ واہ کرنے لگتے ہیں، داد دینے لگتے ہیں. ایسے لوگ داد دیتے ہیں جو کسی مدرسے میں پڑھے نہیں، ایسے لوگ داد دیتے ہیں جنہیں اردو آتی نہیں، ایسے لوگ داد دیتے ہیں جن کو فارسی آتی نہیں. دیکھیے یہی سوال کسی نے امام سے کیا، سنیے گا شکر، یہی سوال کسی نے امام سے کیا. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. لیا کہ مولا وہ لوگ کہ جو پڑھے لکھے بھی نہیں کہلاتے ان کے سامنے بھی آپ کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو ان کی بہت جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے مطلب کیا ہے. دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. آپ کے 5ویں امام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے شیعوں کے دلوں پر ہمارے حق کا الہام کر دیا. محمد صلوات اور پڑھتے پر محمد یہ 5ویں امام نے ارشاد فرمایا اصول کافی میں موجود ہے کہ ہمارے شیعوں کے دلوں پر اللہ نے ہمارے حق کا الہام کر دیا ہے. دیکھیں اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ شیطان کی طرف سے کیا ہوتا ہے وسوسہ، اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے الہام. اب مجلس میں جب بیٹھیے تو خود اپنا تجزیہ کیجئے کہ الہام ہو رہا ہے یا وسوسہ. دیکھیں یہ سمجھنا آپ کا کام ہے. ایک صلوات اور پڑھے محمد وآل محمد. دیکھیں آج کل تو
کرونا کی فضا چل رہی ہے تو آج کل واٹس ایپ پر اتنا زیادہ لوگ علم کے دریا بہا رہے ہیں کہ اللہ اکبر، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، اور لوگ بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کسی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ بھائی یہ جو سوشل میڈیا ہے آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اس زمانے کا ابو ہریرہ ہے۔ ایک صلوات اور پردے پر محمد ایک کام کی بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کی، بہت کام کی بات، اس بات کے اوپر آپ غور کیجیے گا کہ بھائی خدا کے لیے کچھ بھی فارورڈ کیجیے، کچھ بھی فارورڈ کیجیے، لیکن اگر حدیث معصوم کے عنوان سے کوئی بات آپ تک آئے تو بغیر تحقیق کے، بغیر جانے بوجھے اس کو آگے نہ بڑھائیں، بالکل آگے نہ بڑھائیں۔ یہ بات سمجھ لیجیے۔ کسی نے لکھ کے بھیج دیا کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، تو آپ نے اس کو آگے بڑھا دیا۔ آپ کو معلوم ہے اگر معصوم نے نہیں فرمایا ہے تو کنٹینٹ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، یعنی بات چاہے اچھی ہو لیکن اگر معصوم نے نہیں فرمایا تو اس کو معصوم کی طرف نسبت دینا گناہ کبیرہ میں، گناہان کبیرہ میں کسی معصوم کی طرف کسی بات کو نسبت دینا جو معصوم نے نہ ارشاد فرمائی۔ انتہا یہ ہے کہ اگر ماہ مبارک رمضان میں حالت صوم میں نماز کے عالم میں آپ یہ کام کریں تو آپ کو پتہ ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی امام نے نہیں فرمایا اور آپ نے کہا کہ امام نے یہ ارشاد فرمایا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ جملہ اچھا ہے، جملہ اچھا ہے، لیکن کسی معصوم نے نہیں ارشاد فرمایا۔ تو جب معصوم نے نہیں ارشاد فرمایا تو معصوم کی طرف اس کو نسبت نہ دیجیے۔ کلو ارض کربلا و کلو یوم عاشورہ کسی معصوم نے نہیں فرمایا، میں عرض کر رہا ہوں کسی معصوم نے نہیں ارشاد فرمایا۔ اب اس جملے کو مانیں آپ یا نہ مانیں، اس کو کچھ بھی کہیں، لیکن بہرحال میں نے پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کوئی جملہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، یعنی جملہ اچھا ہے اس کا اثر بھی ہوگا، آپ یوں ہی کہیے کوئی بات، آپ میری بات سمجھے، میں کسی جملے کی مخالفت نہیں کر رہا، آپ یوں ہی کہیے کوئی بات، آپ کہیے کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 1000 بار کہیے کوئی بات نہیں، لیکن یہ نہ کہیے کہ امام نے فرمایا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ جو میں عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو جو بات معصوم نے صحیح ارشاد فرمائی ہے وہ معصوم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا گناہان کبیرہ میں ہے۔ یہ جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں، اس لیے کہ ان کی انگلیاں زیادہ چلتی ہیں واٹس ایپ کے اوپر اور فوراً آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، تو کوئی بھی ایسی چیز آپ تک آئے تو اس کو آگے نہ بڑھائیں، سوچ سمجھ کے آگے بڑھائیے۔ اگر آپ خود تحقیق کر سکتے ہو تو تحقیق کیجئے، ورنہ کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھ لیجئے کہ یہ معصوم کا قول ہے یا نہیں ہے۔ اگر معصوم کا قول ہے تو بسم اللہ، آپ آگے بڑھائیں گے تو ثواب کے مستحق ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہ مسئلہ ضروری ہے لوگوں تک پہنچنا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کرونا کا دور ہے تو لوگ خوب ٹیسٹ بھی بتا رہے ہیں۔ اب آپ کو وہ ناک میں پھراری ڈلوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیسٹ لوگ بتاتے ہیں، انہوں نے کہا اتنی دیر آپ سانس روک لیں تو ایسا ہو جائے گا، اور یہ ہے وہ ہے، یہ کر کے دیکھیں وہ کر کے دیکھیں، وہ چیز زبان پر رکھ کے دیکھیں، تو سارے ٹیسٹ وغیرہ لوگ بتاتے رہتے ہیں اور لوگ سنتے رہتے ہیں۔ میں بھی ایک چھوٹا سا ٹیسٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ اس ٹیسٹ کے اوپر عمل کر کے دیکھیے گا کہ آپ کے دل کے ساتھ رحمان تصرف کر رہا ہے یا شیطان تصرف کر رہا ہے۔ اتنا مجمع بیٹھا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم انسان ہیں اور خاطی انسان ہیں، شیطان بھی ہمارے دل کے ساتھ تصرف کر سکتا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ جب شیطان دل کے ساتھ تصرف کرنے لگے تو ہم کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان اپنے آپ بھاگ جائے گا، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ہے بھاگ جانے والا خناس، تو وہ تو فرار کر جائے گا۔ اب میں ٹیسٹ آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں قبلہ نکتہ نہیں، گوشہ نہیں، کوئی عالمانہ بات نہیں، کسی کا بہترین شعر نہیں، وہ سب چیزیں نہیں۔ ان کی جب تعریف ہوتی ہے تو اس پہ تو اور بھی بہت سی چیزیں شامل رہتی ہیں، میں وہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا، میں بالکل سمپل سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ اپنے دل کا تجزیہ کر کے بتائیے کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا۔ اب جملہ سنیے گا، ہمارے مولا نے 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑا،
آپ بتائیے کہ کیا کیفیت ہوئی دل کی؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. دل کی کیا کیفیت ہوئی؟ دل میں کچھ خوشی کا احساس ہوا؟ مسرت کا احساس ہوا؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. کیا لگا آپ کو؟ اچھا لگا؟ نہیں سن رہے آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اچھا لگا؟ دل کو کچھ ٹھنڈک پہنچی؟ دل کو کچھ سرور ملا؟ کچھ خوشی محسوس ہوئی؟ یا آپ نے سوچا کب تک یہ سنے جائیں؟ یہ بات آپ سمجھ لیجئے. میں نے اسی لیے ایسا جملہ عرض کیا کہ جس میں نہ خطابت ہو، نہ ذاکری ہو، نہ کوئی فن ہو، نہ کوئی عالمانہ بات ہو، نہ کسی کا کوئی شعر ہو. جو بات آپ جانتے ہیں وہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ مولا علی نے 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑا. اگر یہ سن کے دل کو کچھ خوشی محسوس ہو تو سمجھیے کہ رحمان تصرف کر رہا ہے. اور اگر دل میں آئے کہ کب تک سنے تو یہ سمجھیے کہ شیطان وسوسے پیدا کر رہا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بابا تو بلاؤ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بھیا بات تو سیدھی سیدھی یہی ہے کہ اگر مولا کائنات سے محبت ہے لیکن باقی ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. تبلیغ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے، ہدایات بھی اپنی جگہ پر ہیں، نصیحتیں بھی اپنی جگہ پر ہیں، اور سب کچھ ہونا چاہیے. کسی بات سے کوئی انکار نہیں ہے، سب کچھ ہونا ہی ہونا چاہیے. اس لیے کہ سماج میں اگر ہم کچھ دیکھ رہے ہیں تو ایک خطیب، ایک ذاکر، ایک مولوی، ایک عالم جو بھی ہو اگر ممبر پہ آتا ہے تو اس کا فریضہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں بیان کرے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فضائل امیر المومنین بیان کیے جا رہے ہیں تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ادھر سے الہام ہو رہا ہے تو خوشی ضرور ہو، اور اگر خوشی نہیں ہو رہی ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ شیطان وسوسے پیدا کر رہا ہے. تو بس 2 ہی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اگر مولا علی کی کوئی فضیلت بیان ہو اور خوشی محسوس ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ ادھر سے الہام ہو رہا ہے تو کہیے سبحان اللہ. اور اگر دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو کہیے لا حول ولا قوت. کیا سنا ہے بھائی؟ یا پھر کہیے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. کیا عزیزوں بہکانے والی باتیں بہت ہو رہی ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ ادا خانہ ہے، یہ زری رکھی ہے، یہ تابوت رکھا ہے، یہ گہوارہ رکھا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اتنے جلدی اتنے احسان فراموش کیسے ہو جاتے ہیں. ہم بچے تھے، چھوٹے سے تھے، بخار آ گیا، بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہماری ماں نے اسی ادا خانے کے سامنے لا کے ڈال دیا. کربلا میں نہیں، یہاں بیٹھا ہوا کوئی آدمی انکار کر سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کربلا میں نہیں، نجف میں نہیں، حضرت عباس کے روضے پہ نہیں، گھر کے اسی ادا خانے کے سامنے. خالی ایام اعضا میں نہیں، مومنین کے گھر میں سال بھر چھوٹا سا امام باڑہ سجا ہوا ہے، وہیں علم کے سامنے دعا ہو رہی. بیمار بچہ اچھا ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے؟ بیمار بچہ اچھا ہو گیا. لیکن ایک بات یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ باتیں انہی لوگوں کی سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ جو تہذیب یافتہ گھرانوں سے تعلق رکھتے ہو. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یعنی یہ چیزیں ہر ایک کی شاید سمجھ میں بھی نہ آئے تو عجیب عجیب سی باتیں ہوتی ہیں کہ بس 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 عزاداری اتنی کی جائے جتنی معصوموں نے کی. واہ، بس اتنی عزاداری جتنی معصوموں نے کی. 200 ایئرس، 200 سال معصوموں نے عزاداری کی، بس اتنی ہی عزاداری کی. کل بھی میں مجلس پڑھا تھا اسی علاقے میں تو میں نے کہا تھا کہ بھیا کیا کوئی اتنی عزاداری کر سکتا ہے؟ کر سکتے ہیں آپ؟ ابھی ہم مصائب پڑھیں گے، آپ روئیں گے، ٹھیک ہے، مجلس میں آپ بیٹھ کے روئیں گے، سر جھکا کے رو سکتے ہیں، زانو پہ ہاتھ مار کے رو سکتے ہیں، سینے پہ ہاتھ مار کے رو سکتے ہیں، سر پیٹ کے رو سکتے ہیں، منہ پیٹ کے رو سکتے ہیں، لیکن کیا کوئی خون رو سکتا ہے؟
میری بات سمجھا کہ کوئی اس طرح سے عزاداری کر سکتا ہے جیسے ائمہ نے عزاداری؟ کوئی دنیا میں خون ہو سکتا ہے؟ 2 مہینے 8 دن امام حسین کا ماتم ہم نے کر لی، رو لی، لیکن وہاں 35 سال ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام 35 سال مسلسل روتے رہے۔ کھانا سامنے آیا تو روئے، اور پانی سامنے آیا تو روئے، اور نیزہ دیکھا تو روئے، اور ناکا دیکھا تو روئے۔ اس طرح زندگی گزاری۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام۔ یہ مجلسیں ان کی اہمیت سمجھیے، مجلس صرف مجلس امام حسین ہوتی ہے، مجلس جو ہے وہ صرف امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہوتی ہے۔ یہ گھر مولانا داؤد صاحب قبلہ مرحوم کا ہے، لیکن یہ مجلس جو ہو رہی ہے یہ داؤد صاحب کی مجلس نہیں ہے، یہ آقا حسین کی مجلس ہے۔ کہیں بھی مجلس میں جائیے تو یہ سوچ کے نہ جائیے کہ فلاں کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے تو ہم اس پر احسان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیے کہ اس نے اپنے گھر میں فرش عزائے حسین بچھایا ہے، ہمارے لیے موقع فراہم کیا ہے کہ ہم ایسے فرش پہ جا کے بیٹھیں جہاں حسین کی دکھیا ماں رومال سفید لے کے آ جاتی ہے کہ میرے بچے پر رونے والے جمع ہیں۔ جزاکم اللہ۔ عزیزوں صاحب آپ کی سنی ہوئی بات ہے، ایک شخص ہمارے چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، آگے کہا مولا میری بیٹی کی شادی ہے، آپ تشریف لائیں۔ امام نے کہا بھائی اللہ تیری بیٹی اور تیرے داماد کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، پھلیں پھولیں، لیکن جب سے ہمارے بابا مارے گئے ہمارا دل نہیں چاہتا کسی تقریب مسرت میں شرکت کرنے کا۔ مایوس ہو کے پلٹا، راستے میں ایک اور اہل بیت کے چاہنے والے سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا امام کے پاس سے آ رہے ہو۔ کہا یہ چہرے پر مایوسی کیسی؟ اس نے کہا میں گیا تھا، میں نے کہا میرے گھر میں آئیے میری بیٹی کی شادی ہے، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ تم نے بھی تو غضب کیا، جس کا بھرا ہوا گھر کربلا میں اجڑ گیا، تم وہاں نوید مسرت لے کے چلے گئے۔ اس نے کہا میں امام کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا، میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ میرے گھر آ جائیں۔ کہا یہی چاہتے تھے نا؟ کہا ہاں۔ کہا تو ایک بار پھر چلے جاؤ اور جا کے امام سے کہنا کہ ہم نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس کی، دیکھو کہ امام آتے ہیں یا نہیں آتے۔ یہ پھر آیا، آگے کہا مولا میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس کی، عزیزو شادی کے گھر میں مجلس کا اہتمام کیا۔ یہی سبب ہے نا کہ اہل بیت کے چاہنے والے اپنی خوشی پر بھی ان کے غم کو ترجیح دیتے اور اپنے غم پر بھی ان کے غم کو ترجیح دیتے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم ضرور آئیں گے۔ وقت مقررہ پر امام تشریف لائے، اس نے مجلس حسین کا اہتمام کیا، امام کو ممبر کے قریب لے جا کے بٹھایا، ذاکر نے مجلس پڑھنا شروع کی، مصائب بیان کرنا شروع کیے، لوگ روتے رہے، چیخیں مار مار کے لوگ روئے، لوگوں نے گریہ کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آج ہم مصائب ایسے پڑھتے ہیں تو جہاں خود وارث غم موجود ہو، وہاں ذاکر نے بھی کوئی کمی نہیں کی، خوب مصائب پڑھے اور لوگ خوب روئے، کافی دیر تک گریہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ عزیزوں مجلس تمام ہوئی۔ اب جب مجلس تمام ہوئی تو اس نے سوچا کہ امام کا شکریہ ادا کیا جائے، اٹھا ممبر کے قریب آ کے دیکھا تو امام کو نہیں پایا، دیکھا امام وہاں پر موجود نہیں ہے، اس نے ادھر ادھر دیکھا، ادھر علماء تشریف فرما تھے، امام ان کے درمیان بھی نہ ملے، ایک طرف شعراء بیٹھے ہوئے تھے، امام ادھر بھی نہ ملے، بزرگوں کے درمیان دیکھا وہاں بھی نظر نہ آئے، جوانوں کے درمیان تلاش کیا وہاں بھی نہ ملے، بچوں کے بیچ میں آیا وہاں بھی امام کو نہ پایا۔ ابھی تو چلتا ہوا گھر کے دروازے پہ آیا، آگے کیا دیکھا جہاں حسین کے عزاداروں نے اپنی نالینیں اتاری ہیں، امام وہاں تشریف فرما، اب وہ خدمت انجام دے رہے ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بس اس نے آگے بڑھ کے امام کے قدم پکڑ لیے، کہا مولا یہ میرا کام تھا، یہ آپ کا کام نہیں تھا۔ امام نے اٹھا کے سینے سے لگایا، نہیں بھائی نہیں، گھر کسی کا بھی ہو، جب کوئی ہمارے بابا کی مجلس میں آتا ہے تو وہ مہمان ہمارا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس پر رونے کے لیے آتا ہے جس پر رونے والوں کو کربلا میں رونے نہ دیا گیا۔ ارے اگر میری پھوپھی زینب روتی تھی تو تازیانہ مارا جاتا تھا، اگر میں روتا تھا تو نیزہ لگایا جاتا تھا، اگر میری بہن سکینہ روتی تھی تو رخساروں پر تماچے مارے۔
ادھر ہی باندھ دیا ہمارے لیپ ٹاپ اٹھائیے.
सकेंगे सकीना कुछ न हम कर सकेंगे सकीना मेरे बाद खेमा जलाएंगे आदा मेरे बाद खेमा जलाएंगे आदा सितम जो असीरों पढ़ाएंगे आदा सितम जो चश्मे तन से बहेंगे सकीना ज़रा तेरा मेरे सीने पर सो जाओ ज़रा तेरा मेरे सीने पर सो जाओ गले पर हमारे चलेगा जो खांजा गले पर हमारे चलेगा जो खांजा चढ़ा होगा सीने पश्चिम रे सिकाम गा चढ़ा होगा सीने पश्चिम रे सिकाम गा को हम देख लेंगे सकीना ज़रा तेरा मेरे सीने पर सो जाओ ज़रा तेरा मेरे सीने पर सो जाओ सकीना तुम भी जा खेमे में जाओ सकीना तुम
सकीना। हमें अब अजली है बुलाती सकीना। हमें अब अजल है बुलाती सकीना। घड़ी है ये रूप सा की आई सकीना। घड़ी है ये रोज़ सा की आई सकीना। फिदा अपनी जान में करेंगे सकीना। बरसने लगेगा लहू आसमां से। बरसने लगेगा लहू आसमां से। सदा आएगी गाम की कोहे गिरा से। ज़मीं पर लहू भी बहेंगे सकीना। कोई तेरा मोने गम खार होगा। कोई तेरा होने नगम खार होगा। न उस वक्त की का फिदाकार होगा। उस वक्त की का फिदाकार होगा। चचा भी न कुछ सुन सकेंगे सकीना। नदी माएगी बाग जन्नत से लहरा। अगर होगी मजले हमारी जो परिपाल। अदादार नोहा पढ़ेंगे सकीना।
वतन चलो टुकड़े
بپائے کاش زندان میں ہوا تابے بپائے کاش زندان میں ہوا تابے سفر سکینہ نے دنیا سے جا کیا تابے سفر سکینہ
چاند سی تصویر کو اصغر بشیر کو قطرہ نہ پانی ملا آئے حسین الوداع آئے حسین الوداع تیر ستم کا چلا مشق سکینہ چھدے تھوڑے سے ساقا گرا آئے حسین الوداع آئے حسین الوداع اپنے پاس معتبر نہیں کوئی بھی آور نہیں کوئی نہ اپنا بچا آئے حسین الوداع آئے حسین الوداع اپنے شیر سبائی تھا جو شہر کا فدائی تھا جو شہر کو مارا گیا آئے حسین الوداع آئے حسین الوداع مجمع کفار میں شام کے دربار میں شام کی میں بے ردا آئے حسین الوداع آئے حسین الوداع تابش و قاسم کی ہے بس یہی مولا دعا دل میں رہے غم تیرا آئے حسین الوداع آئے حسین الوداع محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا 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 محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا
का गुलजार नहीं है। जो अश्क गिरा आँख से वो बन गया मोती, जो अश्क गिरा आँख से वो बन गया मोती, जो अश्क गिरा आँख से वो बन गया मोती, जो अश्क गिरा आँख से वो बन गया मोती। रोना गम शबीर में बेकार नहीं है, उसके लिए ये गुलजार नहीं है। अब मांगे अली करते झिझकता है ज़माना, अब मांगे अली करके झिझकता है ज़माना, अब मांगे अली करते झिझकता है ज़माना, अब मांगे अली करके झिझकता है ज़माना। अबदार तो है भी समेत अम्मा नहीं है, उसके लिए ये गुलजार नहीं है। बाक़ी भी कहा छीन लिया हक़ भी अली का, भी कहा छीन लिया हक़ भी अली का, बाक़ी भी कहा छीन लिया हक़ भी अली का, ये कहा छीन लिया हक़ भी अली का। ये बात परस्ती है, ये किरदार नहीं है, उसके लिए ये गुलजार नहीं है। शमशीर है अब्बास के माथे की शिकन भी, शमशीर है अब्बास के माथे की शिकन भी, शमशीर है अब्बास के माथे की शिकन भी, शमशीर है अब्बास के माथे की शिकन भी। क्या है जो अगर हाथ में तलवार नहीं है, उसके लिए
حسین
सीने पे खाई खाले की दुहाई खाले की दुहाई खाले की दुहाई अम्मा मेरे अकबर सीना सीने पे खाई खाले की दुहाई खाले की दुहाई खाले की दुहाई दम तोड़ दिया एड़ियां मक्तल मेरा गढ़ का पड़ी थी चेहरों पे थी जर्दी चेहरों पे थी जर्दी चेहरों पे थी जर्दी पानी का हुआ एक भी कतरा न मयसा सकीना नाना का मदीना नाना का मदीना नाना का मदीना उड़ते हुए तायर को तका करती थी अक्सर करता था हरदा जिंदा है अभी जिंदा है अभी जिंदा है अभी मारा गया दरिया पे वही सानी है रवाना था कुछ ठिकाना था कुछ ठिकाना था कुछ ठिकाना मक्तल में पड़े रह गए सब लाचाए बेसर बदन घोड़ों की चापों के तले था बेचैन थी परवाह बेचैन थी परवाह बेचैन थी परवाह टुकड़े हुए नौशाह के साचा उठा क्यों बिठाया कूफे में फिराया कूफे में फिराया कूफे
मोहम्मद फरियाद या 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 मोहम्मद 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 फरियाद या मोहम्मद 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 फरियाद या मोहम्मद फरियाद या मोहम्मद फरियाद या मोहम्मद भूले से लिपटी कहती थी मादर 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 कहाँ हो असग़र शाम हुई है भूले से लिपटी कहती थी मादर घर में बसाओ ऐ मेरे दिलबर घर में बसाओ ऐ मेरे दिलबर कहाँ हो असग़र शाम हुई है भूले से लिपटी कहती थी मादर चाहते हैं तायर लेने बसेरा चाहते हैं तायर लेने बसेरा आने लगा है लाल अंधेरा आने लगा है लाल अंधेरा डूब चुका है मेरे मुनव्वर डूब चुका है मेरे मुनव्वर कहाँ हो असग़र शाम हुई है भूले से लिपटी कहती थी मादर दिल नहीं लगता झूला है खाली दिल नहीं लगता झूला है खाली कौन सी दुनिया तुमने बसा ली कौन सी दुनिया तुमने बसा ली रूठे हो मुझसे दर्द में आकर रूठे हो मुझसे दर्द में आकर कहाँ हो असग़र शाम हुई है भूले से लिपटी कहती थी मादर मुझसे खफा थे आके मनाती मुझसे खफा थे आके मनाती ढूंढने तुमको आप में आती ढूंढने तुमको आप में आती क्या करूं बेटा है नहीं चादर क्या करूं बेटा है नहीं चादर कहाँ हो
تپتے ہوئے میدان میں لاشوں کے برابر، تپتے ہوئے میدان میں لاشوں کے برابر، تپتے ہوئے میدان میں لاشوں کے برابر، اجڑے
السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ شمش الشموس انیس النفوس، السلام علیکہ ایہا المدفون بأرض طوس، السلام علیکہ مغش الشیعۃ فی یوم الجزاء، السلام علیکہ سلطان عرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب عصر الزمان علمان علمان، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر حامدہ خاتون بنت سید وہاں سے محمد ناصر صاحب کی روح انجمن شمشیر حیدری کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ خانے میں تشریف لے اور مخصوصی انداز میں جناب سیدہ گل کردار کا پرسہ ادا کریں۔ انجمن شمشیر حیدری کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ خانے میں تشریف لے اور جناب سیدہ گل کردار کا پرسہ ادا کریں۔
अंधेरा है सकीना है बहुत अंधेरा है दिया सुकून सकीना को मौत ने लेके दिया सुकून सकीना को मौत ने लेके मेरी नज़र में मुनव्वर बहुत अंधेरा है सकीना है बहुत अंधेरा है आओ वेला खुदा शुक्र
بے سن لو میری برے خدا بھائی میرا قتل ہوا سکینہ کا بیان بھائی میرا کریل جوان کھا کے گلے کے پاس نہ گھوڑے سے مقتل میں گرا بھائی میرا قتل ہوا گرز گرا سر پہ پڑا شان کٹے مذہب ہوا مشک چدی پانی بغا پیاسوں کا ٹوٹا آسرا بھائی میرا قتل ہوا یاوروں انار گئے شہ کے مددگار گئے خود شہ ابرار گئے خاتم لشکر کا ہوا بھائی میرا قتل ہوا بے کس و مظلوم امام دیکھے آپ کو بیان شیعوں سے کہہ دینا سلام دیتا ہوا سب کو دعا بھائی میرا قتل ہوا غم کا ہے مادر یہ اثر غم کا ہے مادر یہ اثر چاک ہوا قلب و جگر کچھ نہیں آتا ہے نظر بس یہی آتی ہے صدا بھائی میرا قتل ہوا سکینہ
صلی علی محمد و علی محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ سبحانہ نام کی احمد عباس کو آپ یہاں سے گزارش ہے کہ میرے عمر کے گروپ میں ان کی بھانتی کی جو لوگ خراب ہے آپ اشما ول سمیر سمیر کے لیے آپ دعا انجمن شامل غریبہ کے تمام ممبران سے گزارش ہے آزادانی میں تشریف لے اور مخصوص انداز میں جناب سیدنا کو اعلان کر مساعد کریں. انجمن شامل غریبہ کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ آزادانی میں تشریف لے آئیں. انجمن شامل غریبہ کے تمام ممبران سے گزارش ہے آزادانی میں تشریف لے آئیں اور مخصوص انداز میں جناب سیدنا کو اسلام کے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ خانہ میں تشریف لے آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کو سلام کریں. انجمن گلدستہ اسلام کے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ خانہ میں تشریف لے آئیں. انجمن گلدستہ اسلام.
نہیں کہتا، لیکن یہ وقت ہے ایسا بھائی تو میں نہیں کہتا، لیکن یہ وقت ہے ایسا آقا کا حکم آیا ہے، اماں مجھے اجازت دو، اس کے لبوں پر نوحہ ہے، اماں مجھے اجازت دو، آقا کو بھائی کہنا ہے، اماں مجھے اجازت دو، شانے کٹا چکا ہوں میں، خون میں نہا چکا ہوں میں، شانے کٹا چکا ہوں میں، خون میں نہا چکا ہوں میں، اب امتحان تمہارا ہے، اماں مجھے اجازت دو، اس کے لبوں پر نوحہ ہے، اماں مجھے اجازت دو، آقا کو بھائی کہنا ہے، اماں مجھے اجازت دو، غم کی گھٹاؤں سے پوچھو، پیاسی ہواؤں سے پوچھو، غم کی گھٹاؤں سے پوچھو، پیاسی ہواؤں سے پوچھو، یہ فیصلہ انہی کا ہے، اماں مجھے اجازت دو، اس کے لبوں پر نوحہ ہے، اماں مجھے اجازت دو، آقا کو بھائی کہنا ہے، اماں مجھے اجازت دو، بس غم کا دور باقی ہے، کچھ دیر اور باقی ہے، بس غم کا دور باقی ہے، کچھ دیر اور باقی ہے، سانسوں کا کیا بھروسہ ہے، اماں مجھے اجازت دو، اس کے لبوں پر نوحہ ہے، اماں مجھے اجازت دو، آقا کو بھائی کہنا ہے، اماں مجھے اجازت دو، جن کو نہ بھائی کہنے کی تم نے مجھے قسم دی تھی، جن کو نہ بھائی کہنے کی تم نے مجھے قسم دی تھی، ان کی یہی تمنا ہے، اماں مجھے اجازت دو، اس کے لبوں پر نوحہ ہے، اماں مجھے اجازت دو، آقا کو بھائی کہنا ہے، اماں مجھے اجازت دو، جب ان کو بھائی بولوں گا پھر آنکھ بھی نہ کھولوں گا، جب ان کو بھائی بولوں گا پھر آنکھ بھی نہ کھولوں گا، میرا یہ تم سے وعدہ ہے، اماں مجھے اجازت دو، اس کے لبوں پر نوحہ ہے، اماں مجھے اجازت دو، آقا کو بھائی کہنا ہے، اماں مجھے اجازت دو، ان کا کہا نہ کر پاؤں، ایسا نہ ہو کہ مر جاؤں، ان کا کہا نہ کر پاؤں، ایسا نہ
दो। उसके लबों पर नौहा है, अम्मा मुझे इजाजत दो। लहो लहो है करबला, 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 लहो लहो है करबला। लाशे अकबर पा बोली सकीना, आओ भाई चलो घर चले हम। लाशे अकबर पा बोली सकीना, आओ भाई चलो घर चले हम। उठो उठो यहाँ क्या बसेरा, आओ भाई चलो घर चले हम। लाशे अकबर पा बोली सकीना, आओ भाई चलो घर चले हम। गेसुए वक्त बरका रहे हैं, सब परिंदे भी घर जा रहे हैं। ये सोए वक्त बलका रहे हैं, सब परिंदे भी घर जा रहे हैं। वन में होने को है अब अंधेरा, आओ भाई चलो घर चले हम। लाशे अकबर पा बोली सकीना, आओ भाई चलो घर चले हम। गर्म रेती है तकिया न बिस्तर, खाक चुभती तो होगी बदन पर। गर्म रेती है तकिया न बिस्तर, खाक चुभती तो होगी बदन पर। घर चलो चैन से घर पसोना, आओ भाई चलो घर चले हम। लाशे अकबर पा बोली सकीना, आओ भाई चलो घर चले हम। भाई देखो ना ऐसे रुलाओ, किस लिए तुम खफा हो बताओ। भाई देखो ना ऐसे रुलाओ, किस लिए तुम खफा हो बताओ। मिन्नतें कर रही है सकीना, आओ भाई चलो घर चले हम। लाशे अकबर पा बोली सकीना, आओ भाई चलो घर चले हम। सबको मिलता नहीं ऐसा भाई, खुश नसीबी है तुम जैसा भाई। सबको मिलता नहीं ऐसा भाई, खुश नसीबी है तुम जैसा भाई। तुमसे आबाद है अपनी दुनिया, आओ भाई चलो घर चले हम। लाशे अकबर पा बोली सकीना, आओ भाई चलो घर चले हम। बिन तुम्हारे न रह पाएंगे हम, देख लेना के मर जाएंगे हम। बिन तुम्हारे न रह पाएंगे हम,
अकबर बबोली सकीना, आओ भाई चलो घर चले हम। वो भी घर में परेशान होगी, सबकी हालत से अनजान होगी। वो भी घर में परेशान होगी, सबकी हालत से अनजान होगी। क्या कहूँगी जो पूछेगी सुबरा, आओ भाई चलो घर चले हम। लाश अकबर बबोली सकीना, आओ भाई चलो घर चले हम। सबकी फुरकत का खुश पे ये गम, कितने दिन से हैं परदेश में हम। सबकी फुरकत का खुश पे ये गम, कितने दिन से हैं परदेश में हम। याद आने लगा है मदीना, आओ भाई चलो घर चले हम। लाश अकबर बबोली सकीना, आओ भाई चलो घर चले हम। तुमने अजहर ये क्या लिख दिया है, कब्र सरवर से खून रिस रहा है। तुमने अजहर ये क्या लिख दिया है, कब्र सरवर से खून रिस रहा है। बस यही खात्म कर दो ये नौहा, आओ भाई चलो घर चले हम। लाश अकबर बबोली सकीना, आओ भाई चलो घर चले हम।
پیر جا رہے ہیں دنیا ہماری اجڑی شاہ پیر جا رہے ہیں اہل ادائے نو اپنا سنا رہے ہیں اہل عطائے نو اپنا سنا رہے ہیں گر لگ رہا ہے سونا مہمان جا رہا ہے اجڑا مکان ہمارا اجڑا مکان ہمارا مہمان جا رہا ہے چہروں پر مومنوں کے مایوسیاں رہیں گی چہروں پر مومنوں کے مایوسیاں رہیں گی رخصت کا دن ہے آیا تنہائیاں رہیں گی رخصت کا دن ہے آیا تنہائیاں رہیں گی روتا ہے دل ہمارا مہمان جا رہا ہے اجڑا مکان ہمارا اجڑا مکان ہمارا مہمان جا رہا ہے نوحہ ہے مومنوں کا جی بھر کے رو نہ پائے نوحہ ہے مومنوں کا جی بھر کے رو نہ پائے لمحوں میں دن ازاں کے گزرے ہیں ہائے ہائے لمحوں میں دل آزاد گزرے ہیں ہائے ہائے زخمی ہے غم سے سینہ مہمان جا رہا ہے اجڑا مکان ہمارا اجڑا مکان ہمارا مہمان جا رہا ہے اجڑے ہوئے مکان کو پھر سے بسانا مولا اجڑے ہوئے مکان کو پھر
حیدر
جملے علماء کے دین اسلام کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ ایسا خانے میں تشریف لے آئیں. ہم جملے علماء کے دین اسلام کے تمام ممبران سے گزارش ہے ایسا خانے میں تشریف لے آئیں. ہم جملے علماء صاحب کے تمام ممبران سے گزارش ہے ایسا خانے میں تشریف لے آئیں. ہم جملے علماء صاحب کے تمام ممبران سے گزارش ہے ایسا خانے میں تشریف لے آئیں. ہم جملے دعائے زہرا کے تمام ممبران سے گزارش ہے ایسا خانے میں تشریف لے آئیں. ہم جملے دعائے زہرا کے تمام ممبران سے گزارش ہے ایسا خانے میں تشریف لے آئیں اور اپنے خصوصی انداز کو جناب وسیع اللہ کو فیلال میں خود سے آپ میں کرو. ہم جملے دعائے زہرا کے تمام ممبران سے گزارش ہے ایسا خانے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سجاد سکینہ کو مرنے سے بچا بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا،
دیر تلک بھیا تنہائی سے سکتی ہوں، ریت کے بستر سے امامت کے میں پاک سویروں میں، شب میری گزرتی ہے زندہ کے اندھیرے میں، اس وقت بھی رسی میں ماتم ہے میرا گلا بھیا، زندہ میں نہیں جماعت میجیو سنبھالوں گی، ان چھوٹے سے ہاتھوں سے تیرے کانٹے نکالوں گی، ایک بار سکینہ کو تو پاس بلا بھیا، جس نے مجھے مارا تھا وہ خواب میں آتا ہے، اور میں سو بھی نہیں سکتی، کچھ ایسے ڈرایا ہے، سجاد مجھے دے دو ہاں باہوں میں پناہ بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، جس نے مجھے مارا تھا وہ خواب میں آتا ہے، میں سو بھی نہیں سکتی، کچھ ایسے ڈرایا ہے، سجاد مجھے دے دو باہوں میں پناہ بھیا، یہ ماتی
کے میں پاک سویروں میں، شب میری گزرتی ہے زندہ کے اندھیروں میں، اس وقت بھی رسی میں ہے میرا گلا بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، ہے زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، سجاد سکینہ کو مرنے سے بچا بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، ہے زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، پانی نہیں مانگوں گی بچوں کو سنبھالوں گی، ان چھوٹے سے ہاتھوں سے تیرے کانٹے نکالوں گی، ایک بار سکینہ کو تو پاس بلا بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، ہے زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، سجاد تیرے غم میں جو اشک بہائے گا، جو حلقہ ماتم میں سر کو بھی جھکائے گا، توقیر دلاؤں گی ہوادار ہے میرا بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، حسین زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ شبا میں چھپا رہے ہیں حسین، رباب کیا تیرے اصغر کو لا رہے ہیں حسین، یہ کس کی لاش شبا میں چھپا رہے ہیں حسین، رباب کیا تیرے اصغر کو لا رہے ہیں حسین، یہ کس کی لاش شبا میں چھپا رہے ہیں حسین، رباب کیا تیرے اصغر کو لا رہے ہیں حسین، میں کیسے خیمے میں جاؤں رباب کے آگے، خیال ذہن میں شاید یہ آ گیا شہ کے، میں کیسے خیمے میں جاؤں رباب کے آگے، خیال ذہن میں شاید یہ آ گیا شہ کے، ٹھہر ٹھہر کے جو آنسو بہا رہے ہیں حسین، رباب کیا تیرے اصغر کو لا رہے ہیں حسین، یہ کس کی لاش شبا میں چھپا رہے ہیں حسین، رباب کیا تیرے اصغر کو لا رہے ہیں حسین، عجیب کرب ہے جاری ہے آنکھ سے آنسو، تڑپ رہے ہیں ترائی پہ دو کٹے بازو، عجیب کرب ہے جاری ہے آنکھ سے آنسو، تڑپ رہے ہیں ترائی پہ دو کٹے بازو، لہو صغیر کا رخ پر لگا رہے ہیں حسین، رباب کیا تیرے اصغر کو لا رہے ہیں حسین، یہ
ہوتا زمین کی خاک اٹھا کر لگا رہے ہیں حسین رباب کیا تیرے اصغر کو لا رہے ہیں حسین یہ کس کی لاش ہوا میں چھپا اپنے ہاتھوں پر ہے کربلا میں عجب درد و غم کا یہ منظر لیے ہیں ننھی سی ایک لاش اپنے ہاتھوں پر خدا سے وعدہ طفلی نبھا رہے ہیں حسین رباب کیا تیرے اصغر کو لا سے مقتل عجیب غربت ہے کوئی بھی ساتھ نہیں عالم مصیبت ہے سجا ہے لاشوں سے مقتل عجیب غربت ہے زمین پر بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں حسین رباب کیا تیرے اصغر کو لا ہوا چہرہ چومتے ہیں کبھی تڑپ کے ننھی سی زلفیں سنوارتے ہیں کبھی تڑپ کے ننھی سی زلفیں سنوارتے ہیں کبھی کبھی پسر کو گلے سے لگا رہے ہیں حسین رباب کیا تیرے اصغر کو لا غموں کا منظر بھی ہلال بڑھ کے یہ فضا رباب سے بولی لو دیکھ لو ذرا بھی غموں کا منظر بھی لبوں پر بین تھے اور لڑ کھڑا رہے ہیں حسین رباب کیا تیرے اصغر کو لا رہے ہیں حسین یہ کس کی لاش شبا میں چھپا رہے ہیں حسین رباب کیا تیرے اصغر کو لا رہے ہیں حسین الامان الامان الامان
गई है आरा की बेटियों फिर दाएं उतर गई बाजार लेके जाओ ना बेपर्दा जालिमो बाजार लेके जाओ ना बेपर्दा जालिमो चल जाएंगी हुसैन की बहनें अगर गई
حشر کا نقشہ مظلوم کا لاشا اے بادل تو دیکھ رہا ہے آنکھوں سے یہ حشر چھیٹا ہے بادل تو دیکھ رہا ہے آنکھوں سے یہ حشر کا نقشہ ہے بادل ارے حسرت سے تیری جانب دیکھا کچھ یاد ہے تجھ کو یا کہ نہیں سے تیری جانب دیکھا کچھ یاد ہے تجھ کو یا کہ نہیں ارے جب کام نہ آیا پیاسوں کے جب کام نہ آیا پیاسوں کے ارے بہتا ہوا دریا بچہ پیاس کی شدت سے بچہ میدان میں تڑپا ہے بادل تو دیکھ رہا ہے آنکھوں سے یہ حشر کا نقشہ ہے بادل ارے یہ بات نہ بھولے عاشور کو تیرے ہوتے ہوئے یہ بات نہ بھولے گی دنیا عاشور کو تیرے ہوتے ہوئے ارے ایک بوند فقط پانی کے لیے ایک بوند فقط پانی کے لیے کیا بچا ہے بادل تو دیکھ رہا
سفر کی رہا مسافر حسین مہدی کی جا خون میں ہے سوقتن ارے زخموں سے ہے دور وہ گلزا بدن ارے پیٹتی ہے خیمے میں سر کو دلہن ارے عرشی ہلاتی ہے وہ کر کر کے بیٹھ بیٹی کا پر ہے ہاں منہ تماچوں سے لا ہو گئی ہے وہ نڈھال ظالموں نے چھین لی ہے پالیاں کانوں سے ہے اس کے ابھی خون رواں سوکھا گلا اور تپش لمحہ ارے روتی ہے کہہ کے کہ وہ بابا حسین سو قمر ہے اداس شام و سحر ہے اداس شیعوں کے گھر ہے اداس ارے جوتی تیرے رنگ سے شہے بے کسان ارے رونقیں پائیں گے یہ پھر ہم کہاں ارے تیرے قدموں سے یہ سب زیب و زیب جان نبی الوداع جان نبی الوداع ابن علی الوداع ابن علی الوداع حق ولی الوداع ارے حق ولی الوداع ارے زندہ رہے مگر سمتے نبی ارے دل سے برپا کریں گے آپ کی ارے لیجیے ہم سب کا سلام آخری ارے جانو دلو فاتح بدر و حنین ارے حیدری ارے سلمان انجمن شان غریبہ کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ رضاخانے میں تشریف لے آئیں. انجمن شان غریبہ کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ رضاخانے میں تشریف لے آئیں.
فرش اعضاء پر بیٹھنے میں فضیلت بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ سب سے فرش اعضاء کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر بیٹھتے ہیں تو آپ کے جسم کی 70 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب آپ سانس ایک بار لے کر باہر چھوڑتے ہیں تو ہمارے پانچویں امام نے فرمایا کہ جب بھی ہمارے جد مجلس میں آؤ تو زور زور سے سانسیں لیا کرو، اس لیے جے بار تمہاری سانس اندر جائے گی جب باہر آئے گی تو تمہارے جسم کی 70 بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ دوسری فضیلت جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی سوائے حسینیوں کے علاوہ، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے دوسری فضیلت نصیب ہونا۔ کوئی منتری کے پاس جا کر بیٹھ جائے فضیلت نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، پر فرش اعضاء پر عرش والے آتے ہیں، فرش اعضاء پر عرش والے آتے ہیں، فرش اعضاء پر شہزادی آتی ہے، فرش اعضاء پر شہزادی آتی ہے، فرش اعضاء پر رسول آتے ہیں، فرش اعضاء پر مولائے کائنات آتے، نہ جانے کس کے بغل میں کون سا معصوم بیٹھا ہو۔ تو لہٰذا یہاں پر اس لیے رحمت یہاں پر ہوتی ہے، وہاں پر صرف رحمت آتی ہے، عذاب نہیں آتا۔ اسی لیے درخواست ہے کہ جو باہر کرسیوں پر تشریف فرما ہے وہ بھی اندر آ جائیں، جو روڈ پہ کھڑے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں، اور ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وقال انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان محترم، بہت آج 24 محرم ہے، کل کی شب پرسوں کا دن وہ قیامت کا دن ہے جو حسین کے یتیم کے لیے ہوگا۔ وہ کیسا یتیم تھا، آپ کہتے ہوگا کہ عابد بیمار کربلا کے میدان میں بیمار تھے، نہ میرا مولا 9 محرم تک بیمار نہ تھا، میرا مولا 9 محرم کی صبح بیمار نہ تھا، میرا مولا کب بیمار ہوا؟ جب عابد بیمار نے کربلا کا نقشہ بنایا، میرے مولا کی خدمت میں پیش کیا، مولا نے نقشے کو دیکھا، ایک بار سجاد نے اپنے چچا عباس سے پوچھا، چچا یہ بتائیے یہ لشکر کیوں آ رہا، یہ فوجیں کیوں آ رہی ہے؟ میرے قاضی کا جملہ تھا، میرے مولا نے فرمایا کہ اے میرا لال سجاد، یہ فوجیں یہ اشکیاء تمہارے بابا کو قتل کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ جیسے ہی سید سجاد نے یہ سننے کے بعد میرے مولا نے تلوار کو نکالا، میدان کربلا کی طرف بڑھے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بابا کو کوئی قتل کر دے، ایسی قسم مجال ہے۔ جب میرا مولا کو جلال آیا، میرا مولا چلنے لگا۔ اب میرے مولا کو جب خبر ہوئی نا، امام زین العابدین کی خبر ہوئی، امام حسین کو بلایا، عباس جاؤ حسین کو سجاد کو بلا لاؤ۔ میرا مولا گیا، کہا کہ وہ آقا نے بلایا ہے، سجاد نہ لوٹے۔ امام نے پھر بھیجا، کہا جاؤ عباس کہہ دو وقت کا امام بلا رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اب مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر کسی کو جلال ہو اور اس کو روک دیا جائے، یا تو پھر وہ مر جاتا ہے یا وہ غش کھا جاتا ہے۔ ہائے میرا مولا سجاد کس عالم میں، غش کی عالم میں تھا۔ میرا مولا سجاد روز عاشور جب میرا مولا حسین آئے، جناب سید سجاد کو سنو، جب میرا مولا حسین آیا ہے نا، اے میرے سجاد، اے میرے لال،
اے میرے سجاد خدا حافظ. اشرف اللہ خوب گریا کرو گے. میرا لال سجاد خدا حافظ. کہا بابا کیا بات ہے؟ اکبر کہاں ہے؟ قاسم کہاں ہے؟ اون و محمد کہاں ہے؟ میرا چچا عباس کہاں ہے؟ حسین نے کہا اے میرا لال سجاد اب مردوں میں دو ہی لوگ ہیں، یا میں ہوں یا تو ہے. اجرکم اللہ، یا میں ہوں یا تو ہے. جیسے ہی سید سجاد نے یہ سنا پھوپھی اماں سے کہا پھوپھی اماں عصا لائیے، میری تلوار لائیے. پھوپھی اماں میں جنگ کے لیے جاؤں گا. میرے مولا حسین نے کہا نہیں سجاد، تمہارا امتحان یہاں سے شروع ہوگا جو کربلا سے لے کر کوفے سے شام. میرا مولا قتل ہو گیا 11 محرم. میرے سید سجاد کو قید کیا گیا. قید کرنے کے بعد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیا ہے، گلے میں خاردار دوق ہے، کمر میں لنگر ہے. میرا عابد بیمار. آپ کو معلوم ہے روایت کا وہ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، قیامت سچ بتا رہا ہوں قسم خدا کی. جب وہ میں جملہ اس کتاب کو پڑھتا ہوں یا اس کو سوچتا ہوں میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ وہ جملہ میں کیسے پڑھ جاتا ہوں. اب آپ کیسے سنیں گے میں نہیں جانتا. اب عابد بیمار رکوع کی حالت میں ہے نا. 10 محرم کو جب یہ قافلہ 11 محرم کو قید ہوا، میرا مولا سجاد رکوع کی حالت میں تھا. معلوم ہے کس لیے تھا؟ کس لیے رکوع کی حالت میں تھا؟ ایک رسم تھی، 12 گلے تھے سید سجاد کے پیچھے. سجاد کی چھوٹی بہن سکینہ کی گردن تھی. جب سجاد اٹھتا سکینہ اٹھ جاتا. اجرکم اللہ. جب میرا مولا سجاد اٹھتا سکینہ اپنے پاؤں کے بل اٹھ جاتی. سید سجاد رکوع میں، وزن ہے. آ گیا کوفہ، آ گیا شام. میرا سبس آخری جملہ شام کا دربار. میرا سجاد شام کا دربار ہو گیا. میرا مولا سجاد نے شام کا دربار گزارا، قید خانے کی زندگی گزاری. اب میرا مولا سجاد مدینے آیا. بس آخری جملہ آپ کی رحمتوں کا تمام. میرا مولا سجاد مدینے آیا. میرے مولا سجاد کا آخری فقرہ سنو گے. جب میرے مولا کو زہر دے دیا گیا، بستر پہ تڑپ رہا تھا سجاد. باقر کو نہیں، صحابی کو بلایا، اپنے چاہنے والوں کو بلایا. کہا کہ میرے نیچے سے میرے بستر کو کھینچ لو، میری زندگی میں میرے بستر کو کھینچ لو. ارے پوچھا آقا آپ ہمارے مولا ہیں، ہم آپ کی زندگی میں کیسے بستر کو کھینچ لیں؟ کہا کہ تم نہیں جانتے سن 61 ہجری میرا بابا حسین کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ 3 دن بے گور و کفن پڑا. مخصوص انداز میں فرصاد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کا شاہ حسین. تب کرو مومنو شاہ شہیدہ کا سجاد کو سنبھالو. کو
बताऊं कैसे। कहा ज़ैनब ने बदन आके बताऊं कैसे। ज़ख्म ज़द दिल ये मलाई हूँ दिखाऊं कैसे। ज़ख्म ज़द दिल ये मलाई हूँ दिखाऊं कैसे। फिर से उजड़ा हुआ घर अपना बसाऊं कैसे। फिर से उजड़ा हुआ घर अपना बसाऊं कैसे। खून में डूबी हुई रुदात सुनाऊं कैसे। सोगराबादी देश का मंजर मैं बताऊं कैसे। सोगराबादी देश का मंजर मैं बताऊं कैसे। रन में मैं अपने भरे घर को लुटा कर आई। रन में मैं अपने भरे घर को लुटा कर आई। खाक में गोद के बालों को छुपा कर आई। हाथ में गोद के बालों को छुपा कर आई। ठोकरे दांत में दर दर की मैं खा कर आई। ठोकरे दांत में दर दर की मैं खा कर आई। मैं बुझे घर के चरागों को जलाऊं कैसे। सोगराबादी देश का मंजर मैं बताऊं कैसे। सोगराबादी देश का मंजर मैं बताऊं कैसे। मर गया दिल पे सिना खा के मेरा शहज़ादा। मर गया दिल पे सिना खा के मेरा शहज़ादा। क़ासिम लाश नौशाह भी पामाल हुआ। क़ासिम लाश नौशाह भी पामाल हुआ। रन में बेवा हुई एक रात की ब्याही कुबरा। रन में बेवा हुई एक रात की ब्याही कुबरा। कम सिनी में उसे लंड साला पिनाऊं कैसे। सोगराबादी देश का मंजर मैं बताऊं कैसे। सोगराबादी देश का मंजर मैं बताऊं कैसे। रन में जब ले गए शे आखिरी हदिया सुगरा। रन में जब ले गए शे आखिरी हदिया सुगरा। तीर जालिम का बना वो भी निशाना सुगरा। तीर जालिम का बना वो भी निशाना सुगरा। मर गया बाप के हाथों पे वो बच्चा सुगरा। मर गया बाप के हाथों पे वो बच्चा सुगरा। वो
तिगरदान में रसाद मेरी मासूम सकीना की तिगरदान में रसाद थी बड़ी दुर्रों की तकलीफ से जख्मों में जला थी बड़ी दुर्रों की तकलीफ जख्मों में जला थी बड़ी दुर्रों की तकलीफ से जख्मों में जला थी बड़ी दुर्रों की तकलीफ से जख्मों में जला मर गई कैद में ये कह के वतन हाय वतन मर गई कैद में ये कह के वतन हाय वतन तुमको ले जाके सकीना से मिलाऊं कैसे सुगिरा परदेस का मत कर मैं बताऊं कैसे सुगिरा परदेस का मत कर मैं बताऊं कैसे कह के खामोश हुई जा शहदी की हमशी कह के खामोश हुई जा शहदी की हमशी रोए सब अहले मदीना के गले मिल के असीर रोए सब अहले मदीना के गले मिल के असीर सुन के ये वाक़या गशिया गया सुगरा को सगे सुन के ये वाक़या गशिया गया सुगरा को सगे फिर ज़ैनब ने कहा तुमको बताऊं कैसे सुगिरा परदेस का मंजर मैं बताऊं कैसे अब्बास जल्दी आओ मर जाएगी सकीना 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 अरे कब तक तमाचे खाए ये गम ज़दा सकीना कब तक तमाचे खाए ये गम ज़दा सकीना रे डूबा है बैर गम में अब कल्ब का सफीना डूबा है बैर गम में अब कल्ब का सफीना कहती है ये सकीना अम्मा है कोई जीना अब्बास जल्दी आओ मर जाएगी सकीना अब्बास जल्दी आओ मर जाएगी सकीना मासूम का गला भी बांधा गया रसाल से मासूम का गला भी बांधा गया रसाल से
زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہمارے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا ہم دیتے ہیں پرسا تمہیں عباس جری کا اور اکبر دلگیر کا یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہمارے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا زینب کے پسر آن محمد کا بھی پرسا اور اصغر بیشیر کا یا فاطمہ زہرا وعمال کیا قاسم بے کس کی لاش کو گمراہ کو بھی بیوہ کیا یا فاطمہ زہرا میری بینائی ذوق و بدن زخمی کر دیا سجاد پہ یہ ظلم کیا فاطمہ زہرا عباس جو سرور کے تھے لشکر کے علمدار دریا پہ انہیں قتل کیا فاطمہ زہرا ہائے ہائے زینب 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 ہائے ہائے عابد 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 ہائے کلثوم ہائے کلثوم ہائے کلثوم ہائے فضا ہائے فضا ہائے فضا ہائے کبرا ہائے کبرا ہائے لیلا ہائے لیلا ہائے لیلا ہائے رقیہ ہائے رقیہ ہائے رقیہ ہائے رقیہ ہائے رقیہ ہائے ربا ہائے ربا ہائے ربا ہائے ربا ہائے سکینہ 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 حسین چشو زینب چشو عباس چشو یا مظلوم یا مظلوم یا مظلوم یا مظلوم
السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس، ایھا المدفون بارض دوس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب عرص و زمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نعرہ حیدری۔ انجمن ناصریہ کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ ذخائر میں تشریف لیں۔ انجمن ناصریہ کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ ذخائر میں تشریف لیں۔ انجمن ناصریہ کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ ذخائر میں تشریف لیں۔ رن میں غریب آسر پکارا، ہائے امام بے کس و تنہا، عابد بیمار، عابد بیمار، عابد بیمار، عابد بیمار، عابد بیمار
عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار زینب دلگیر کے ہونٹوں پہنا لے اے میرے بیمار میرے بھائی کے پیارے ہوش میں آ جاؤ پھپھی تم کو صدا دے آتے ہیں خیموں کی طرف ظالم و بدکار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار ارے کون سنے میرا بیان کوئی نہیں ہے کون سنے میرا بیان کوئی نہیں ہے میری طرف دار زباں کوئی نہیں ہے مونس و ہمدرد یہاں کوئی نہیں ہے کون کرے ظلم پرستوں کو خبردار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار ارے ظلم و ستم کی ہے بہت تیز ہوائیں گود میں بچوں کو سنبھالے ہوئے مائیں کس کو صدا دے امداد بلائیں ختم ہوئے سارے مددگار و وفادار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار ارے سوتے ہیں ہاتھوں کو کٹائے ہوئے عباس اور میرے اکبر و اصغر بھی نہیں پاس چھوڑ گئے میرے لیے صرف یہ احساس کوئی نہیں ہے میرا دنیا میں مددگار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار ارے کٹ گیا بھائی کا گلا سامنے میرے لٹ گیا گھر بار میرا سامنے میرے چھن گئی ہے سردا سامنے میرے تم کو خبر ہی نہ ہوئی تم نہ تھے ہوشیار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار ارے آگ لگی جل گئے ہم لوگوں کے خیمے بالی سکینہ نے بکھائے ہیں تماچے خوف زدہ اتنے یہ معصوم ہے پیاسے پانی بھی آ جائے تو کر دیں گے یہ انکار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار ارے دیکھے ہلالا کہ یہ منظر بھی زمانہ لاغر و لاچار کا وہ شام کو جانا کیسا قیام اور کہاں کوئی ٹھکانا پاؤں سے لپٹے ہیں فقط راستے پرخار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار حسن حسین 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 حسن حسین 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 حسن حسین 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 حسن حسین 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 حسن 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 حسین
اللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم جد کا بابی السلام علیکم علماء کا واقعی السلام علیکم جميع الشهداء کربلا خصوصا سیدی مولا ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.